بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل بیان کیا گیا تھا کہ اهدنا الصراط المستقيم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے. انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں. دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں. دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا بڑے کمال کی چیز ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. یعنی اگر ہم کہیں راستہ بھی بھول جائیں اور وہاں بھی یہی دعا پڑھیں اهدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ دنیا کا بھولا ہوا راستہ بھی ہمیں بتلا دیں گے. تو یہ دعا دین اور دنیا دونوں جگہ میں صراط مستقیم کا راستہ بتانے والی اور دین اور دنیا دونوں کی الجھنوں کو دور کرنے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کون سے راستے کا نام ہے؟ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا. تو صراط مستقیم کا ترجمہ ہوا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ وہ کہلاتا ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور اس سے مراد دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو. افراط کے معنی حد سے بڑھنا، تفریط کا معنی کوتاہی کرنا. یعنی ایک تو چیز ہے کہ آدمی حد سے آگے بڑھ جائے، اور ایک یہ ہے کہ حد تک بھی نہ پہنچے، پیچھے رہ جائے. تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہے، افراط بھی اور تفریط بھی. کوئی آدمی حد پار کر کے آگے چلا جائے وہ بھی غلط ہے، اور ایک آدمی جہاں حد ہے وہاں تک بھی نہ پہنچے. تو دونوں ہی گویا راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. سیدھا راستہ وہی ہے کہ افراط اور تفریط دونوں سے بچ کر کے چلا جائے. پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے، جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان کی گئی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. 5ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں. عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی. اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوں، پوری شریعت کی اتباع کرنے والے ہوں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں دیندار یا نیک لوگ کہا جاتا ہے. اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے. یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 درجے کے 4 طبقوں کے لوگ جس راستے پر چلیں وہ راستہ سیدھا راستہ ہے. یہ تو ایجابی، یعنی ایک تو ہوتا ہے ایجاب یعنی کوئی کام کرنا، ایک ہوتا ہے نفی. نفی کے معنی نہ کرنا. تو صراط مستقیم کی اللہ نے جو تعریف بتائی ہے، جو ڈیفینیشن بتائی ہے، جو متعین کیا ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں، کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے. تو دونوں طریقے سے اللہ نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے. ایک تو ایجابی طریقے سے بتایا کہ ان 4 طبقے کے حضرات جس راستے پر چلے وہ راستہ صراط مستقیم ہے. اور اس کے بعد کی آخر کی آیت میں
سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی۔ چنانچہ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفریط کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقف اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لے۔ تو دونوں راستے، ایک قوم نے تفریط کی اور ایک نے افراط کیا، ایک نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی بلکہ ماننے کے بجائے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو قتل تک کر دیا، اور ایک قوم نے ان کو اتنا مانا کہ خدا تک مان بیٹھے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر پوری ہو گئی۔ اس پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ خدا طلبی کے لیے مجاہدات اور محنتیں کرنے میں تو بہت سارے کافر بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کاوڑ جاتے ہیں اور یہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، صرف پیدل ہی نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی شاکمبری دیوی، اس کی طرف بہٹ سے، وہاں میں نے اس کو بہٹ میں دیکھا کہ اس کی ساتھ میں شاید اس کی گھر والی یا کوئی اور عورت تھی، وہ لاٹھی سے اس طرح نشان کھینچتی ہے اور وہ لیٹ لیٹ کر کے پورا راستہ طے کر رہا ہے۔ وہ اس پہ لیٹتا ہے، آگے پھر وہ نشان لگاتی ہے، پھر وہ کھڑا ہو کر کے آگے لیٹتا ہے، اس طرح لیٹ لیٹ کر کے وہ آدمی وہاں جا رہا ہے۔ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا مل جائے، لیکن راستہ غلط اختیار کیا انہوں نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحیح راستے کی پہچان اور سیدھے راستے کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے۔ اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے، اور اس میں غور کرنے سے علم کا بڑا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ رسول کا راستہ یا قرآن کا راستہ، اس میں الفاظ بھی تھوڑے تھے، تھوڑے الفاظ میں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، قرآن کا راستہ دکھا، رسول کا راستہ دکھا، لیکن نہیں، اتنا تھوڑے الفاظ کے بجائے لمبے الفاظ اللہ نے بیان کیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی بڑی تعریف اس کی بتائی۔ تو مختصر الفاظ کو چھوڑ کر کے اتنے لمبے الفاظ بیان کیے، تو یہاں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن یہ صراط مستقیم کی تفسیر اور تشریح ہے، اور پوری تعلیمات رسول اسی کی
تفصیل، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ ہمیشہ رسول کی بقا نہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی بھی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیوں کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کیے گئے جو قیامت تک ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالی نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہوگی۔ اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں بھی رسول کا راستہ یا قرآن کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ تو اس میں بھی رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ اگر محض کتاب پڑھ لینے سے آدمی کی تربیت ہو جاتی یا آدمی کو علم آ جاتا تو اتنے بڑے بڑے مدارس اور اتنے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کتابیں لوگ پڑھ لیتے اور پڑھ کر کے خود بخود سیکھ جاتے۔ لیکن نہیں، اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، یعنی کتابیں پڑھ کر کے تو صرف الفاظ ہی سیکھ سکتا ہے آدمی، آدمی بننے کے لیے تو آدمی کی ہی صحبت ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا سیکھ سکتا ہے، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، جب تک اس کو کسی محقق عالم سے، جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہوں، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، رجال اللہ کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، ان کی تفسیر اور تعلیم کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا، کتاب اللہ کی طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ ان دونوں طریقوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہی۔ تو اس واسطے کتاب اللہ اور رجال اللہ یعنی اللہ کی کتاب اور قانون اللہ کا ہو
اور رجال اللہ اللہ کے نیک بندے اس کو سمجھانے اور پڑھانے اور بتانے والے ہوں اور ان سے سیکھ کر کے عمل کیا جائے، یہی کامیابی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔